پچھلے ہفتے میں ایک یہاں پروگرام ہوا تھا اور اس میں کافی ہائپ کی ریٹ ہوئی ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہم نے ایسی گفتگو کر لی ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جاتی ہے. آپ نے وہ گفتگو سنی ہے؟ ذرا اس پر آپ نے بات کر. نشست کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ لیبر پارٹی کے جو کونسلر سابق ہیں انصر اور ظاہر چودھری جو وکیل ہیں امیگریشن کے اس کنٹری میں. دیکھیں دونوں بہت ہی رسپیکٹیبل پرسنالٹیز ہیں اور ان دونوں کو میرے خیال میں وہ جو پرٹیکولر ڈسکشن تھی اگر آپ اس کو بہت ہی اوپنلی ڈسکس کریں تو میرے خیال میں جو اس وقت میرا انالیسس ہے کہ اگر پرنسپلز کی بات کی جائے فنڈامنٹل پرنسپلز کی یا فاؤنڈیشن پرنسپلز کی تو ظاہر چودھری صاحب کی بات میں دم تھا. کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک اچھی بات کو اگر برے انداز سے کیا جائے تو وہ بات بری لگتی ہے, اگر بری بات کو اچھے انداز سے کر دیا جائے تو وہ بات اچھی لگتی ہے. اور شاید یہی وہ پرابلم تھی جو میں نے اس ڈسکشن میں دیکھی. میں اس ڈسکشن کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا ہمارے جتنے بھی سننے والے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے صرف یو کے میں نہیں ہیں, ہمارے سننے اور دیکھنے والے انڈیا میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, کشمیر میں بھی ہیں, انڈین آکوپائڈ کشمیر میں بھی ہیں, دنیا کے کونے کونے میں اس وقت جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات ببانگ دہل اوپنلی بتا دیتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ جب کشمیر کے ایشو پہ بات ہوگی, جب 5 اگست کی بات ہوگی, جب 12 ستمبر کی بات ہوگی, جب ہر اس تاریخ کے میجر مائلسٹون کی بات ہوگی جس میں تحریک آزادی کشمیر, میں نے لفظ آزادی کشمیر کہا, تحریک آزادی کشمیر, جب کشمیر کو حق خود ارادیت ملے گا, پاکستان کی فورن پالیسی سنس 1948 جو پہلا ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں پاس ہوا تھا وہاں سے لے کر آج تک, میں بہت وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں اور یقیناً میری یہ بات سے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ اتفاق کریں گے کہ پاکستان کا موقف ایک ہی رہا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے, کشمیریوں کو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے, دا کشمیریز ڈیزرو دیٹ پلیبسائٹ جو یونائٹڈ نیشن نے پرومس کیا تھا. اور پاکستان کی فورن پالیسی فرام دیٹ مومنٹ ٹل ٹوڈے یہی رہی ہے کہ پاکستانی کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری ڈٹرمن کریں گے. اب دیکھیے کشمیری اگر یہ رائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کنٹری بنائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی پروویژنز موجود ہے کہ یہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے آپریٹ کر رہا ہے. اور اس کی زندہ مثال آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آئین کی وہ ترمیم جس میں آزاد کشمیر کو ایک آزاد مملکت ریاست اسلامیہ کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ پیش کیا گیا, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز آج بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو آپ کی نمائندگی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی ہوگی اور پاکستان ہی آپ کا وکیل ہے. آپ سے مراد, اور جب آپ کشمیر کے پروگراموں کی بات کرتے ہیں کہ اگر 5 اگست کے یوم استحصال کی بات کریں تو میں بحیثیت پاکستان کشمیری بن کر جاتا ہوں وہاں پر. جب آپ یہ رپورٹ کریں گے کہ کشمیریوں کے ایک جمع غفیر نے برمنگھم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس میں بھی موجود ہوں گا تو مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے, میں کشمیری بن کر وہاں پہ گیا ہوں. صحیح ہے, میرا تعلق بے شک کشمیر سے نہیں ہے, جغرافیائی اعتبار سے, ذہنی اور ایمانی اعتبار سے میں کشمیری ہوں. کشمیر میری جو ہے وہ شہر کے میرے خون کے قطرے قطرے میں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بالکل اوپنلی بتائی ہے کہ اسی طرح ہر پاکستانی سوچتا ہے. پاکستانی کشمیریوں کے خون کی قیمت ان کا وہ آزاد مملکت, آزاد ریاست تسلیم کرتا ہے. صحیح, اس کو پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ہے انڈورس کرتی ہے. لیکن تو میں کہہ رہا تھا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, مجھے آپ کے اس موقف سے, اور یہ آپ کا موقف نہیں ہے, یہ آپ کے کشمیر کی حکومت کا سردار قیوم سے لے کر آج تک, اور یہ جو آپ کے محترم نواز شریف صاحب کے چہیتے جو اس وقت آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں یہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں. لیکن جو کانسلر انصر صاحب کی بات تھی میں اس سے اس حد تک اتفاق کروں گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل قیادت سے کشمیر کوز کو نقصان ہوا ہے, اور آئی تھنک کہ اس سے نقصان ہوا ہے. میرا تعلق پاکستان کی اس فیملی سے ہے کہ جس نے یونیفارم میں بارڈر پہ اپنے جوان شہید کروائے ہیں. تو جو میرا اوپینین ہے, میں پاکستان کے خلاف بات ہرگز نہیں سن سکوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ ہی کے پروگرام میں کچھ افراد ایسے آئے تھے
کہ جنہوں نے کشمیر پاکستان کی ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی, کشمیریوں اور پاکستانیوں میں ایک ایسا تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جس سے یہ احساس ہو کہ شاید وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ میں یوم آزادی پاکستان کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں اللہ سے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ دن دکھا دے کہ جس دن مجھے اپنے پاکستان کے پاسپورٹ پہ کشمیر سٹیمپ لے کے اندر جانا پڑے, اور وہ کیسا خوبصورت دن ہوگا کہ جب مجھے ایک اور مسلم ملک میں جو کہ, اور اگر ہاں کشمیریوں کا جو کہ میرے انالیسس کے مطابق اس وقت جو آزاد کشمیر کی تقریباً 80 سے 85% تک جو عوام ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم اگر پاکستان کا حصہ بنتے ہیں, اور ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح تائیوان کی مثال یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا, یہ بات کی بات ہے, لیکن جہاں تک سپورٹ کا تعلق ہے, میں مطلب فضل الرحمان کون نہیں جانتا, کیا کیا فضل الرحمان نے 10 سال کے لیے کشمیر کوز کے لیے. آپ لوگ اگر اس بات کا گلہ کریں گے تو درست کریں گے, کیونکہ یہی گلہ جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا. عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہے, کوئی چھولے تو نہیں بیچ رہا وہ بندہ, وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا, وہ یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی فضل الرحمان نے 10 سال میں نقصان کیا کشمیر کوز کو. نواز شریف نے کشمیر کوز کو نقصان کیا جب وہ ہیلی کاپٹر جاتی امرا میں لاہور میں لینڈ ہوا. بالکل, آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بات کاؤنسلر انصر کر رہے تھے, جو کہ بالکل درست بات کر رہے تھے, لیکن اس سے کشمیری اور پاکستانی ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا, ہر کس نہیں ہو رہا. آپ دیکھیے کہ کشمیری اور پاکستانی ایک ہی سکے کے دو رخ کا نام. اگر آپ مجھ سے کسی کشمیر کے پروگرام میں کشمیریوں کے حق میں بات کروائیں گے تو میں کشمیری ہوں, مجھ سے بڑا کشمیری کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ میں کشمیریوں کے حق کے لیے ایک بالکل مطلب کہہ لیجئے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی آواز اٹھاؤں گا کہ میں وہ کشمیری. آپ کو یاد ہوگا کہ پیرس میں ایک بہت ہی بڑا ٹیررسٹ ایونٹ ہوا تھا, آپ کو معلوم ہے, چند سال پہلے, اور اس میں ایک نیوز ایجنسی کے بندے کو مار دیا گیا تھا جو بہت بڑا, میں اس کا شخص کا نام بھی لینا پسند نہیں کروں گا. تو اس کے بعد ایک کیمپین چل رہی تھی کہ یس وی اور آگے اس بندے کا نام کہ ہم آئی ایم دیٹ پرسن, تم نے جس کو مارا ہے. ٹیررسٹ کو یہ پیغام دے رہی تھی پوری فرینچ قوم, پھر اس کے بعد انگلش لوگوں نے بھی یہی لوگوں, اور ہر سوشل میڈیا کی کیمپین پہ تصویر وہی لگ رہی تھی کہ مطلب جو میگزین جس کے اوپر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں, مطلب یہ وہ انہوں نے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے, کوئی غلط کہتا ہے تو ہم خود اپنی آئی ڈی سے اس کی وہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں, دیکھیں یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن ایک طرف سے اس کی بات کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے, مطلب مثال کے طور پہ آپ سے ایک گلہ کیا گیا, میں چلیے وہ نعرہ نہیں میں ذکر کروں گا, میں بس ایک گلہ کا ذکر کر دیتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ سے گلہ یہ کیا گیا کہ آپ نے وہاں پر جب رپورٹنگ کی تو آپ نے اس نعرے کا ذکر نہیں کیا. آپ نے بہت ہی اچھا کیا جو نہیں کیا. کیوں کرتے؟ وہ بندہ اگر سائیڈ پہ کھڑا ایک نعرہ لگا رہا ہے اتنے بڑے جمع غفیر میں, اور اس کا ایک نعرہ اس کو کوئی ایئر ٹائم نہیں مل رہا, اگر آپ اس کے نعرے کا ذکر کر دیتے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, پوری دنیا میں یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی, اور اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی. آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ آپ کے اور میرے بچے یہ تاریخ میں ریفرنس کے طور پہ استعمال کریں گے یہ بات کو, اور میں اسی لیے تاریخ کا حصہ بن جائے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے اس پروگرام میں ہوا, میں قرآن کو, اپنی جان کو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, اور میرا تعلق ایک بہترین فیملی سے ہے جن کا تعلق پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, کہ ہمارے اور کشمیر کے درمیان کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے. کشمیری پاکستان میں ایسے آتا ہے جیسے میں جاتا ہوں. بالکل, آپ جو ہے وہ آپ کے فادر کشمیری ہیں, آپ جب راولپنڈی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتی ہیں تو کیا آپ کو کسی اور کیوں میں جانا پڑتا ہے, اور پاکستانیوں کو کسی اور؟ آپ اسلام آباد میں ساری زندگی آپ نے اسلام آباد میں گزاری, آپ کشمیر کے پیداوار ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے اور میرے جو چچا کا گھر ہے F6 میں, اس میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ آپ بھی وہاں پہ ویسے ہی رہتے تھے جیسے. دوسری یہ بتاؤں کہ زیادہ اسلام آباد میں اگر رہائش کے طور پر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. بالکل بالکل, وہاں رہائش صدر آزاد کشمیر, میں اب کہنا نہیں چاہتا, ان کا آفس ہے بھائی, ان کا گھر ہے. یہ اس پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اگر لوگ یہ فرق پیدا کریں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹیز میں اور آپس میں لڑائیں تو وہ پھر زیادتی ہوگی. دیکھیے یہ تو ہمارے لیے پھر بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اگر ہم نے یہ لڑائی نہیں شروع کر دی. کہاں ہم لڑائی کر رہے تھے کہ بھارت ہندوتوا, جو مطلب ایسی گندی سوچ کا نام ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو کشمیر میں, سری نگر میں, لداخ میں
چن چن کر مار رہا ہے, ہمارے بچوں کو پیلٹ گنز کے ساتھ ٹارگٹ کر رہا ہے. 1 سال سے آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے, بالکل, اور آپ اس ایشو کو چھوڑ کر ادھر لگے ہوئے ہیں, ایک ایسے نئے ایشو کو کریٹ کر دیں. یہ ایشو نہیں ہے بھائی, میں بالکل اوپنلی بات بتا رہا ہوں, دس از اے نان ایشو. نہیں, زبردست کیا آپ نے, ساری چیزوں کی تصدیق بھی کی اور بات بھی کی, کیونکہ لوگ اس کو اس طرح شیئر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کشمیری اور پاکستانی آپس میں دیکھیے لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, دراصل کچھ پچھلا پروگرام ہمارا تھا, ہائپ کریٹ ہوئی تھی, کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی, تو میں چاہتا تھا کہ اس کو دور کیا جائے.